میرے محترم سامعین، اگر انسان بالغ ہو جائے تو اس وقت اس کا خود قبول کرنا نکاح یہ ضروری ہے۔ اب گونگے شخص کے لیے مسئلہ جدا ہے کہ وہ بول سکتا نہیں ہے، تو گونگے شخص کے لیے نکاح کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو یاد رکھنا، فقہاء کرام نے اس کے لیے مسئلہ کو کچھ اس انداز میں لکھا ہے۔ فرمایا اگر گونگا شخص پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو اس کے سامنے بچی کا نام، اس کے والد کا نام اور مہر کی رقم وغیرہ لکھ کر سارا کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ رشتہ تجھے قبول ہے یا نہیں۔ وہ پڑھنے کے بعد اگر راضی ہے تو وہاں پر لکھ دے گا کہ میں اس رشتہ کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تو اس طریقے سے نکاح ہو جائے گا۔ لیکن ایک شخص گنگا ہے، وہ بول بھی تو نہیں سکتا، نمبر دو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے لیے اس کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا، اور پھر وہ بھی اس انداز میں اشارہ کرے کہ جس سے دو گواہ یہ سمجھ لیں کہ واقعتاً اس رشتہ کے لیے یہ گنگا شخص راضی ہے، تو اس صورت میں اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، نکاح کے وقت کلمہ اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل سننا یہ شرعی حوالے سے کیسے ہے؟ میرے محترم، نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا دو گواہوں کے سامنے۔ باقی رہی بات کہ کلمہ پڑھانا، ایمان مفصل، ایمان مجمل سننا، یہ ایک روش چل پڑی ہے، شریعت میں اس کا کوئی حکم ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آپ ایسے لوگوں کو نکاح پڑھاتے ہیں جس کے متعلق آپ کو شک ہے کہ یہ کلمے کے متعلق جانتا ہے کہ نہیں جانتا، تو پھر اس کو کلمہ پڑھا دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جس کے متعلق پتہ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے اور ایک اچھا انسان ہے جس کو ہر چیز کا پتہ ہے، پھر اس کو لوگوں کے سامنے ایمان مجمل اور ایمان مفصل اور کلمے وغیرہ اچھے سننا، یہ طریقہ کار عوام کے لیے تو ہو سکتا ہے جو لوگ ناواقف ہیں، لیکن جس طرح عام ایک بندہ، خواص جو بندے نماز وغیرہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کو جانتے ہیں، ایسے لوگوں سے نہ سنا جائے، بلکہ جو چیز نکاح کے لیے ضروری ہے بس اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تبارک الذی نزل الفرقان